रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, 70 बार पढ़ लो। जो पढ़ेगा वो और उसकी औलाद 12 रबीउल अव्वल से पहले अरबपति बन जाता है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल अव्वल का चांद देख कर पढ़ने वाला एक ऐसा नायाब और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही तकदीर बदल जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर मुश्किल परेशानी गुर्बत तंगदस्ती का हल हो जाता है। ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इतनी दौलत मिलती है, यकीन माने दौलत रखने की जगह नहीं बचेगी। बस आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन मुकम्मल भरोसा करते हुए ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है, जिसके घर में बेसकूनी बेबरकती ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। जो शख्स दर दर की ठोकरों से तंग आ चुका है, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, जो शख्स कहता है कि मैं तो वज़ाइफ भी पढ़ता हूँ, तस्बीहात पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक कामयाबी नहीं मिली, मेरी आज तक दुआएं कबूल नहीं हुई, तो वो शख्स दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रबीउल अव्वल का चांद देखकर ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। फिर वो अपनी जिंदगी में कामयाबियों को आता हुआ खुद देखेगा। वो जिस काम में हाथ डालेगा वो काम फौरन हो जाएगा, वो जिस चीज की तरफ देखेगा वो उसकी हो जाएगी। रबीउल अव्वल की पहली रात इतनी कबूलियत वाली है कि इस रात जो बंदा भी मंगता बनकर भिखारी फकीर बनकर मांगेगा, उसकी तकदीर संवर जाएगी, उसके नसीब चमक जाएंगे, उसके सितारे रोशन हो जाएंगे। अगर आज कोई बेरोजगार है, किराए के मकान पर रहता है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, ये वजीफा पढ़ने की देर है। अल्लाह गैब से नवाजेगा और बेहतरीन नवाजेगा। अल्लाह करीम जब देने पर आता है, ना तो शक्लें देखता है और ना ही अमाल देखता है, छपड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। जब अल्लाह की गैबी मदद आती है तो याद रखिएगा कि आपका दुश्मन भी वसीला बनकर आ जाता है, क्योंकि ये वजीफा अल्लाह वालों का बताया हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है जिस तरतीब और तरीके से बताया जाएगा। आपने दुनिया भर के तमाम कामों को छोड़कर आज ये छोटा सा वजीफा जरूर पढ़ना है। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाए, जिसमें न रिज़्क़ की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो रबीउल अव्वल का चांद देख कर ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रबीउल अव्वल का चांद देख कर ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये रात बहुत खास है, ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। रबीउल अव्वल की पहली रात इतनी बरकत वाली है कि इस रात अल्लाह से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें उसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी इस रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेगा तो रब्बे करीम पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने रबीउल अव्वल का चांद देखकर जो खास वजीफा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। यह आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या न मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। रबीउल अव्वल की पहली रात आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को उसी वक्त पढ़ ले, सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, दफ्तर, कारोबार,
سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ربیع الاول کے چاند کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھ لیں یا چاند کی خبر سن لیں تو باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان اور سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت بھی پوری ہو نہیں سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اسباب پیدا کرنے والی ذات۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، مقاصد ہیں جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ بھی یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں ہیں، جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟
ربی الاول کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدا را یہ وظیفہ ضائع مت کرنا، پتہ نہیں اگلے سال ربی الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 70 بار پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی صورت ہے جسے 70 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد کی نیت ضرور کرنی ہے، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔